نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم آقا دو جہاں سیاہ لامکان باعث کون و مکان رسول انس و جان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام. کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مینو پتہ لگے، میرا یقین کامل ہوئے کہ میں مومن ہوں. رسول اللہ نے مومن دی ایک نشانی بیان فرمائی ہے اور وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. او بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنہوں محمد مصطفیٰ اپنے ہر رشتے کو زیادہ پیارے نہ لگتے ہوں. یعنی مومن دی شان یہ ہے، مومن دا مرتبہ یہ ہے، مومن دا مقام یہ ہے کہ انہوں ماں باپ رشتہ دار بیٹے. قرآن مجید دے اندر اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماتے ہیں ان کان آباؤکم
محبوب اپنے امتیاں نو فرما دیو ان کان آباؤکم اگر تواڈے ماں باپ، توجہ ہے، اپنی انگلیاں تے گنو، نشان لاندے جائے جائے، ان کان آباؤکم اگر تواڈے ماں باپ، وابناؤکم تواڈے بیٹے بیٹیاں رشتہ دار اگے پوتے پوتیاں، وَإِخْوَانُكُمْ تے تواڈے بھرا، وَأَزْوَاجُكُمْ تے تواڈیاں بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ وَعَشِيرَت عشیر جڑے تواڈے قربا رشتہ دار نے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ عشیر کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، وَعَشِيرَتُكُمْ بھئی کتنے رشتے گنے؟ 5 رشتے، باپ ماں یعنی تواڈے اوپر والے رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں تھلے والے رشتہ دار، بھائی بہنا دائیں بائیں والے رشتہ دار، تواڈیاں بیویاں، پھر تواڈے اس تو بعد جڑے قربا نے تواڈے چاچے تواڈے کزن، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے رشتے، پھر کی فرمایا وَأَمْوَال تے تواڈا مال و دولت، کیڑا مال؟ تجارتاً تخشون کسادہا، جس مال دے گھاٹے دی تانوں بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ اے کمی دا شکار نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تے تواڈیاں کوٹھیاں تواڈے او مکان جنہاں وچ رہنا تسی پسند کر دے، یہ ساریاں چیزاں گن کے تو ہن اللہ کی فرما دے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اے چیزاں تو اللہ کے اس دے رسول تو پیاریاں ہوں، یہ ساریاں لسٹ گن کے اللہ فرما دیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ دے راستے تو قربان ہون واسطے قربان کرن واسطے یہ چیزاں تو پیاریاں ہوں زیادہ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ایمان والو یاد رکھو جنہوں اے چیزاں اللہ اور اس دے رسول تو پیاریاں ہوں وہ کدی مومن نہیں ہو سکتا، وہ فاسق ہے۔ ذرا غور کرو نا بھائی، آج کسے بندے نہ کیا نا کہ رسول اللہ دے ختم نبوت واسطے ایک دن دکان بند کر دے، کوئی بندہ دکان بند کرنا سے تیار نہیں، کیونکہ تجارتاً تخشون کسادہا، سانو خطرہ ہے کہ ساڑھے مال ایک دن دی کمی ہو جانی، توجہ ہے حضرات کے نام، سانو پرابلم فیل ہوئے گی کہ ساڑھے مال ایک کمی ہو جائے گی، ایک دن دکان بند رہی تو پرابلم ہو جائے گی، تجارتاً تخشون کسادہا، اپنے مال دے کمی دا تو انو خطرہ خوف ہے، ساڑھا نام پولیس میں آ جائے گا، پرابلم ہو جائے گی، خطرہ ہے، اگر اسی اتھے جاواں گے ساڑھے کاروبار متاثر ہون گے، رسول اللہ دے نام تے لڑنے تے جھگڑنے دی ضرورت کوئی نہیں، یہ سارا مولویاں دی ذمہ داری ہے، مولویاں کرن دیو۔ بھائیو کیا پنجابی ایک گل کر دے ہوندے نویکڑا، کیا رسول مولویاں دا نویکڑا ہے؟ دسو تے صحیح جا، کیا رسول حافظہ دا تے کاریاں دا کوئی نویکڑا رسول ہے؟ جن نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے نبی پاک نالوں دا رشتہ اٹھا ہی ہے جتا عالم دین دا رشتہ ہے، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ ان پڑھ تے جاہل پڑھیا ہویا تے فقیہ مرتبے وچ فرق ہو سی، لیکن امت ہون دے اعتبار نال سارے برابر بیٹھے ہو، امت ہون دے اعتبار نال اس ڈگری اچ تسی سارے بڑے افضل تے اعلیٰ ہو کیونکہ تسی رسول اللہ دے امتی ہو۔ مولوی بھی قیامت والے دن حضور دے جھنڈے کھلونا ہے تے ان پڑھ نے بھی نبی پاک سرکار دے جھنڈے دے ہیٹ کھلونا ہے، اساں کدے جھنڈے کھلونا ہے؟ ساری گل بھائیو ایمان دی، ایمان کمزور ہوئے تے شیطان دیاں سوچاں پاورفل ہو جاندیاں، ایمان پاورفل ہوئے تے شیطان پاورفل نہیں ہوتا۔
عزیزو عالم دا کام ہوتا ہے مسئلہ دسنا، اور ان چاہیے لا یخافون لومۃ لائم، کسے ملامت کرنے والے دی پرواہ نہ کرے تو مسئلہ پورا دس دے۔ عمل کرنا پوری امت مسلمہ دی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے نبی پاک سرکار دے وصال ظاہری تو بعد سب تو زیادہ شدت نال جس مسئلے تے جنگ کیتی وہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ مسیلمہ قذاب نال یمامہ دے مقام تے جڑی جنگ ہوئی ہے، بیٹل آف یمامہ، جس دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک روایت چاہتا ہے 1400 صحابہ شہید ہوئے، جڑے حفاظ قرآن سن، قراء سن، انہوں دی شہادت ہوئی۔ اس جنگ دی قیادت حضرت خالد بن ولید فرما رہے ہیں، ہیرو آف اسلام، اسلام دی ہسٹری دا ایک چمکدا ہویا نام، جس میں میرے آقا نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ، کہ خالد اللہ دیاں تلواراں چوں ایک تلوار دا نام ہے۔ او حضرت خالد بن ولید جنہ نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر 100 جنگاں لڑیاں اور ایک جنگ بھی نہیں ہرے، توجہ نہیں کی تھی۔ جیڑے روز ہردے نے انہاں دے تو ان بڑے نام ہوندے نے جی، یہ ساڈے ہیروز نے، کرکٹرز، جیڑے روز ہردے ہیں انہاں دے نام بھی آندے ہیں تے انہاں نے ہیرو بھی بنائی بیٹھے ہو، جیڑے ایک واری نہیں ہرے، توجہ نہیں کی تھی۔ جنہ صرف ورلڈ کپ جیتیا ہے، کی جیتیا نے؟ کپ، کپ ہی ہے نا، ورلڈ کپ۔ ہن جو بھی آکھ لو ہے تے کپ ہی نا۔ اپنے دور دیاں 2 سپر پاوراں، پرسچین امپائر اور رومن امپائر، اپنے دور دیاں 2 سپر پاور سن، ایران اور روم، اپنے دور دیاں 2 سپر پاور، جنہ دے خلاف جدو مسلمان نکلے نا تے انہاں ہس کے آکھیا سی انہاں دیاں نکیاں نکیاں تلواراں ساڑیاں فوجاں نہ لڑ سکدیاں نے۔ انہاں نے اے کوئی نہ پتا بھئی انہاں دیاں تلواراں نکیاں نے، پر انہاں دے دلاں وچ محمد مصطفیٰ نے جذبے وڈے بھرے ہوئے نے۔ توجہ کیتی کوئی؟ حضرت خالد بن ولید، کبھی تسی ہسٹری دا مطالعہ کرو تے آپ شام فتح کر چکے ہیں اور ایران دے خلاف نبرد آزمان ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق نے خط لکھیا کہ خالد ادھر رومیاں نال جڑی جنگ بھی ہوندی آئی نا اوتھے تیری زیادہ ضرورت ہے، تے آپ پردہ میرے نبی دا صحابی حضرت خالد بن ولید، ہائے
اور ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید بیٹھے سن، حضرت خالد یہ شکایت بھی گئی سی حضرت صدیق اکبر دے دربار وچ، با ایک بندے نے انہاں ڈھیر ساری رقم دے چھڈی ایویں ہی، تو جدو تحقیق ہوئی تو پوچھا گیا وہ اس بندے نے کیوں دیتی ہے اتنی رقم؟ تو حضرت خالد دسیا کہ اس بندے دی ایک نیکی آئی میرے تے۔ کی نیکی آئی؟ حضرت خالد بیٹھے سن تو بندہ آیا، اس نے کیا حضرت خالد میں سیاںیا جی؟ آپ فرماندے نہیں سیاںیا۔ اس نے کیا جی 8 تلواراں تواڈے کول ٹوٹ گئی آئیاں تے تواڈے کول تلوار کوئی نہیں، جس بندے تو نامی تلوار پیش کیتی وہ بندہ میں ہاں۔ آپ فرماندے نے ہن کی چاہنا ہے؟ اس نے کہا جی میں بدلہ چاہیے، تے آپ فرماندے نے منگ منہ چکی بدلہ منگنا۔ حضرت خالد بن ولید ہیرو آف اسلام ایک جنگ کافراں نال لڑدیاں ہویاں 9 تلواراں ٹوٹیاں، اور آپ دی شخصیت دا کمال سی کہ جس جنگ وچ آپ شریک ہو جانا کافر لڑن تو بغیر ہی ہر جاندے آئے، خالد آ گیا ہن نہیں لڑینا۔ تسی بچوں ناول پڑھ دے ہو نا کدی اسلامک ہسٹری تسی پڑھیا نہیں کہ خالد بن ولید کی شخصیت دا نام؟ حضرت خالد جس دا نام لے کے اس دور دے سپر پاور دیا عورتاں اپنے بچے ڈرا دیا آئی، ہائے نبی دے نوکر دا روب تے بیٹھے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دے واللہ العظیم میں کسے بندے نوی شہادت دے شوق اچ انج مچل دیا نہیں دیکھا جی میں خالد بن ولید نو شہادت دے شوق اچ مچل دیا دیکھا۔ 100 جنگاں لڑیاں، شارجہ میں چھکا ماریا یاد ہے؟ میاں دا شارجہ چھکا ماریا جی، وہ معروف چھکا ہے تے وہ دے بڑا مقام ہے جی، انہاں دا بڑا مرتبہ ہے جی، انہاں جی اسی یاد رکھنے آگے میاں دا شارجہ چھکا ماریا، میں کہ ایک چھکا ہی ماریا انہاں دا چھکا یاد ہی تے خالد بن ولید دا نیلہ کوئی نو یاد نہیں لیا، نہیں سمجھ آئی سے بگل نہیں۔ 9 تلواراں حضرت خالد بن ولید دے ہاتھی ٹوٹیاں، کسے بندے غور ہی نہیں کیتا بھی ایڈی جرت کی تلواراں کمزور آئیاں، تلواراں آئیاں کمزور، خالد دی جرت یہ بھی آئی، او دے لڑن دا سٹائل یہ آبا تلواراں اس جنے دا باہر ہی نائیاں چک دیاں۔ آیا آیا آپ نے گھوڑے دا نام اشکر سی، اشکر حضرت خالد بن ولید، اور خالد ہی وہ ہستی ہے جنہوں مدینے دی مسجد اس پہ کہ جدو 9 تلواراں ٹوٹیاں تے میرے نبی نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد رب دیاں تلواراں جو ایک تلوار دا نام۔ یہی وجہ ہے جدو ابو بکر صدیق کے لوگ شکایتاں کر دیا نا حضرت خالد بن ولید دیاں بھئی جی وہ آئین کر دینے تو ایڈی سختی کر دینے، تو حضرت ابو بکر فرمان دیا ہوئے جنہوں رسول اللہ نے اللہ دی تلوار آکھے ہے اس تلوار نور میں نیامچ کی میں کلا جنہ دیا تھوڑا وڈ دیا گا وڈن دے ہو رہے۔ حضرت ابو بکر فرمان دیا میں میرے کوئی شکایت کر دے ہو تسی خالد بن ولید دی، تُن پتہ نہیں نبی فرمایا وہ اللہ دیاں تلواریں جو تلوار ہے میں رب دی تلوار کو نیامت نہیں کر سکتا جنہ تے بگدی ہے بگڑ دے ہو۔ سمجھ آئی کوئی نہ بھائی؟ اے حضرت خالد بن ولید نے 100 جنگاں لڑیاں، ہسٹری آف وار دے اندر پوری دنیا دی تسی جنگاں دی تاریخ دا مطالعہ کر رہو تو ان کوئی جرنل ایسا نہیں ملنا جن ایک جنگ بھی ہری نہ ہو، بڑیاں بڑیاں نے جتیاں بھی نے ہریاں بھی نے، کدی شکست ہو جانی کدی انہوں نے۔ حضرت خالد بن ولید جس جنگ جو بھی شریک ہوئے نے، اور تو نے ایک پیار علی گل دسا حضرت خالد جدو کلمہ کوئی نہ پڑھیا جنگ احد وچ مسلمانہ دی شکست کی وجہ بھی خالد بن ولید ہی آئی۔ اس ویلے وہ ایسا مشرکین مکہ دی طرف تو انہوں نے مسلمانہ دی جڑی شکست ہوئی تھی اس کی وجہ بھی خالد بن ولید سن، کیونکہ جنگی مہارت اللہ نے انہوں نے گفٹ کی تھی آئی، لیکن جدو انہوں کلمہ پڑھیا مڑو نہ ایزا اللہ بھی انج کیتا ہے۔ تو جدو جنگ ہوندی آئی نا ہون تے جرنل پیشہ مان دے جدو جنگ ہوندی آئی تو حضرت خالد سب تو اگے ہوندے آئے، اور آپ فرما دے حال میں مبادر ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے، تو ایران دا جڑا ساریاں تو وڈا بہادر سی نا بہمن جادوے، اس نے حضرت خالد بن ولید دا مقابلہ کیتا۔ رستم
اپنے دور کا جس کا بندے ہوں بھی نہ لین دن رستم زمان، جس بندے بہادر کہنا ہوئے انہوں نے دن یہ رستم زمان ہے۔ ایران دا رستم حضرت خالد دے مقابلے چاہے تے ایک جنگ دی بھی جاٹ نیس چلی تے جہنم رسید ہوئے۔ اس سے گل دا تواڈے تے افسوس ہے اے مسلم قوم کہ تسی رستم نو یاد رکھے ہے جس نے رستم دے پرخچے اڑائے نے تانوں ہیرو یاد نہیں رہا۔ ایو جا ماما پھر نہیں جمنا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہون ماما خالد بن ولید جیسا پتر جمن تو کاسر نے ایو جا اور نہیں جمنا جیو جا ماں خالد بن ولید جم گئی۔ اب مائیں اس بات سے قاصر ہے کہ وہ خالد بن ولید جیسا کوئی اور پیدا کرے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیدا کیا ہے جو مصطفیٰ کریم کا تلوار تیر تھا، جس پہ بھی حضور نے چھوڑا اس تیر نے دشمن کا سینہ چاک کر دیا، اس کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ 100 جنگاں لڑی انہوں نے تاریخ کے اندر، انہوں نے ہسٹری جو ہے حضرت خالد دی 100 جنگاں لڑی آپ نے، اور ایک بھی شکست نہیں کھائی۔ توجہ ہے آپ نے، ایک بھی شکست نہیں کھائی۔ انہوں نے تو یاد کوئی نہیں بھئی وہ کون ہے جڑے روز ہرے پہ ہوتے ہیں، انہوں نے سینے تو فوٹو لائی رکھ دیا، نہیں سمجھ آئی؟ جڑے روز ہرتے ہیں انہوں نے تو سینے پہ فوٹو لائے ہیں۔ میں پاکستان دی فوج نو سلیوٹ کرنا کہ انہوں نے ایک ٹینک دا نام حضرت خالد دے نام تے الخالد ٹینک رکھے، اس کو میں سلیوٹ کرنا کہ انہوں نے پاکستان دی آرمڈ فورسز دے اندر جڑی ٹینک نے انہوں دا نام حضرت خالد دے نام تے الخالد ٹینک رکھے۔ تو یہ انہوں نے کسی بڑی اچھی صلاح دیتی ہے کہ یہ انہوں ہستیاں نو اس سے انداز نال یاد رکھنا چاہیے کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے حضرت خالد دا۔ جدو آپ بیمار ہوئے نا تو آپ فرماندے لوگو پیران دے ناخرہ تو لے کے چہرے تک حضرت خالد دے وجود کا کوئی حصہ نہیں جتنے زخم نہیں، سارا وجود زخمی ہے، لیکن آپ اس کرتے ہیں بیمار نے تو آپ فرماندے اگر جنگاں چ لڑیاں موت ہوندی تے خالد کدی بھی بیماری نہ مردا۔ جنگاں میں موت نہیں، موت جدو رب آکھے او دی مردی ہوئے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا، جدو رب لکھیے ہونی ادویں جے جہاد وچ لڑیاں موت ہوندی تے خالد اج بستر تے فوت نہ ہوندا۔ بڑی آرزو سی آپ دی کہ آپ کو شہادت نصیب ہوندی، لیکن حضرت خالد کو شہادت نہیں ملی۔ علماء نے بھی ایک بڑی ریزن لکھی ہے، کیا علماء فرماتے ہیں کہ اللہ دی تلوار نے انہوں نے شہید تو اس کرنا جڑا اللہ دی تلوار نو توڑ سکتا ہوتا۔ گل دی سمجھ نہیں آئی بھائی؟ جدو حضور فرمایا کہ اللہ دی تلوار ہے تو اللہ دی تلوار نو کون توڑے؟ اللہ دی تلوار دی یہ شان ہے کہ انہوں کسے کافر دی جرت نہیں ہوئی کہ انہوں نے مقابلے چاہے، جیڑا بھی مقابلے چاہے۔ جنگ یمامہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اے ہسٹری آف اسلام دے اتے حضرت خالد دا احسان ہے کہ بنو حنیفہ دے لشکر جرار نو حضرت خالد بن ولید دی ثابت قدمی اور جرت نے ہی توڑیا، اور محمد مصطفیٰ دی امت فتنہ انکار نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ختم نبوت انکار کرنے والے دے آپ نے اس جگہ تے انہوں نے ذلیل و خار کیتا، اور مسلمہ کذاب نال، اسود انسی نال، سجا نال، جتنے بھی اس دور دے منکرین سن، انہوں نے خلاف عملی طور پہ جہاد حضرت خالد بن ولید نے کیتا ہے، اور اس دی پچھو کمانڈ حضرت ابوبکر صدیق نے کیتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خالد اس اعتبار نال امت دے ہیرو نے، انہوں نے منکرین ختم نبوت نال عملی جہاد کر کے امت میں ایک راستہ دکھایا۔ آج پاکستان دے اندر کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے جو اس قوم نو
لبرل قوم بنانا چاہتے ہیں، لا دینیت سیکولرزم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جڑے لوگ رسول اللہ دی محبت دی ڈور وچ بنے ہوئے نے انہاں دا شرازہ بکھر جائے اور ختم نبوت دا عقیدہ ختم ہو جائے۔ او دے واسطے آئے روز نویں نویں طریقے، نویں نویں منصوبے بنائے جاندے ہیں، وہ مختلف جگہ تو انہاں دی فنڈنگ کیتی جاتی ہے اور مسلماناں دے جذبات نو چیک کیتا جاتا ہے۔ ہن پھر موجودہ حکومت دے دور دے اندر ایک شرارت کی سوچی منصوبہ بنایا گیا، لوگاں دے ذہن بنائے گئے کہ اے تسی ختم نبوت دا جو ہے تہاڈا بل کہ جڑا بندہ بھی وزیر بنے وہ بندہ حلف نامہ اٹھاندا ہے کہ میں ختم نبوت تے یقین رکھنا، اس بندے نو اس قانون نو بدل دی، یہ اندر تھوڑی جی چینجنگ لیاؤ کہ حلف نامے تو انہوں اقرار نامہ کر دیو۔ جدو وہ کیتا تو پھر درویش اللہ پیدا کیتے ہیں جنہاں نو اللہ خبردار کرتا ہے۔ حکومتاں ایہو جے فتنے گھر دیاں راندیاں، مثلا تسی تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ تو ایک فتنہ پیدا ہویا سی اکبر بادشاہ دے دور۔ اکبر بادشاہ دی جڑی بیوی سی نا وہ ایران دی سی، نور جہاں، نور جہاں، اس کا نام نور جہاں سی، ویسے وہ اندھیرا ہے جہاں سی، جی سمجھ آئی کوئی؟ اس کو کیا جانتا ہے نور جہاں، لیکن وہ ہے سی اندھیرا ہے جہاں، کیونکہ اس اندھیرے ہی پھیلایا ہے، نور اس بے ہدایتی نے کوئی نہیں پھیلایا۔ وہ دی تو میں پوری ہسٹری پھر کدی بیان کر دیاں گا بھئی وہ کس معیار دی عورت سی، لیکن وہ جڑا اندھیرا ہے جہاں سی نا، نور جہاں، وہ جہانگیر دی بیوی سی تو انہوں کو اپسٹ کر دیا۔ اکبر بادشاہ دی بیوی تھی جودھا بائی، وہ ہندو سی، یہ شیعہ سی۔ نور جہاں شیعہ سی، جودھا بائی ہندو سی۔ اکبر نے جودھا بائی نال شادی کی تھی، ان اپنے گھر لے آندا تے جدوں پتر گھر لے آئیے نا وہ دوجیاں تے او مڑ جویں دیاں ہون اوویں دا بندے نو چلا لیندیاں نے، وہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ وہ جویں منوین اونج مڑ بندے شدے انہاں دیاں مندے نے، کیونکہ مرد تا ہوندے کوئی نہ ہوئے، ایویں درمیان والے جے ہوندے نے وہ شدے تے جدے وہ کان تو پھد کے لیندیاں نے وہ چپ کر کے لگ پوندے، وہ مڑ آ جاندیاں نے تے جویں وہ آکھن مرد حضرات اونج ہی کردے نے۔ میں اکثر اتنے مثال دیتا رہنا بندیاں نو کہ اللہ فرماتے نے الرجال قوامون علی النساء کہ میں مرداں نو عورتاں تے فضیلت دیتی، مرداں نو عورتاں دا حاکم بنایا، مرد صدر ہے، عورت اس دی وزیر ہوندی، مرد بادشاہ ہے، عورت وزیر ہے۔ ایک قانون اللہ دا ہے۔ کچھ گھرائیں بیویاں انج ہوندیاں نے جی میں وزیر اعظم جی میں نواز شریف ہے، صدر انج ہوندا ہے جی میں ممنون صاحب ہے، جی کو سمجھ آئیے کوئی؟ یعنی وہ ہوندا ہے انج میں نہ ہویا ورگا ہوندا ہے، ہوندا ہے تے ایویں نہ ہویا ورگا ہوندا ہے۔ وہ وزیر اعظم جڑیاں ہوندیاں نے انہاں آندا ہے جی میں دل لے کر دیاں رو مین کچھ نہ آکھیا کرو، سیاہی کرو سفیدی کرو، اسی جی تواڈے نال ہاں، اسی تواڈے ممنون ہاں، اسی تواڈے ویسے ممنون اونج نام ہی ہوندا ممنون ہے تے رہندا بھی ممنون ہی ہے، جی سمجھ آ رہی بھائی؟ اے پالیٹکس نے چھڈو پرا جنہ ملکاں دے خسرے صدر بنے ہون انہاں ملکاں دا عالم بھی تے جڑی چلن دا ہونے لگا ہے، جی سمجھ آ رہی؟ او گھراں وچ جڑی انج دے مرد ہوندے نا ہجڑے قسم دے مرد، انہاں دیاں جدوں بیویاں گھر آ جاندیاں تے وہ اپنی مردی نال مرداں نوں ناتھ پیندیاں تے پیر کرم والے بھی اس بزنس وچ بڑے ملوث نے، وہ آندے نے 2000 دی ناتھ اسی بنا دینے تے پا بھی دیواں گے،
تو بیبیاں دیاں تسی 10,000 لے لو سن مرد نو نات پا دیو تے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں بجڑے جمے مرد ہوندے نے وہ مر جاندے نے پر وہ نات نہیں اپنی کسی اور دے ہاتھ وچ پھدیندے کیونکہ وہ جمے جو مرد ہوندے نے. یہ سمجھ آ رہی کوئی؟ ہجڑے ہوندے جڑے پیچھے بیبیاں دے ٹر پوندے. ادب احترام بیبیاں دا کرنا چاہیے، انہاں نال محبت تے پیار کرنی چاہیے، انہاں دے حقوق پورے ادا کرو، لیکن انہاں دے پیچھے تے نہیں ٹر پوی دا بو آکھن جھنڈا لا دیتا دے آکھے جی اسی ہن سنی آ تو کیڑا سنی ہے؟ جی سمجھ نہیں آئی گل جی برجائی تھوڑی شادی آتی ہے میں لانا ہے تو لا لے کمڑی اسی تو جی بھی سننی ہے. میں گیا تو کیڑا سننی ہے؟ تو رسول اللہ دا لا تھا تو بیوی پیچھے رسول نو چھڈی بیٹھا ہے ہجڑیا تو کتھوں دا مرد ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی کیڑا مرد ہے؟ تو بنا جا تینوں کون مرد آندا ہے جڑا بیوی پیچھے رسول چھڈی بیٹھا ہے، جڑا نبی دا دین چھڈی بھیج نہیں وہ اکبر بھی آ چبل زمانے دی اکبر اعظم کئی ہو جی اعظم ہوندے بڑا چپڑ بادشاہ سی اکبر. تو انہوں پتہ نہیں اس والدہ پتہ ہے کہ نا مغلیہ خاندان جو اکبر وہ ایتھے کشکا لاندا سی. آجڑا ایتھے ہندو نہیں لاندے ٹیکا لاندا سی وہ تے وہ دی بیوی گھر وچ مندر بنا دیتا تو اس آکھیا بنا لا تیرا دل ہے بنا لا. بیوی آکھیا میں تیری بیوی ہاں تو مرد ہے میں ہندو ہاں تو مسلمان ہاں تے دین نہیں ساجھا کریے. اس مولویاں نے سدیا تے مولوی بھی کچھ ہو جی ہوندے نے جڑے وکن والے ہوندے نے جنہاں دی کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا ہوندا ہے بھائی اتنی قیمت تے وکدے نے. ملا فیضی اس بندے دا نام ہے فیضی برادران. اے دو مولوی سن اس دور تے بڑے صحیح تے پڑھے لکھے سن. اکبر انہاں نے آکھیا دین بناؤ جنہاں ہندوؤں والا بھی تے مسلماناں والا بھی ساجھا جا ملغوبہ جا تیار کرو جنہیں کچھ ادو تے کچھ ادو کیونکہ جڑے سیاستدان ہوندے نے انج تے ہی ہوندے نے. اے سارے لنگر کھا بھی لیندے نے تے میلاد وچ بھی ٹر جاندے نے تے اے تارک جمیل بھی ساتھ لیندے نے تے میلاد بھی کرا لیندے نے. کوئی نہیں سمجھ آئی گل. تارک جمیل صاحب کو بھی اسی سننے ہاں تے اسی جی میلاد بھی کرنے ہاں اسی جی سارے دے ساتھ ہاں. میں کہ جی تسی بڑے چنگے ہو جڑے سارے دے ساتھ ہو میری گل سنو. اس آکھیا دین بناؤ ایسا جڑا ہندوؤں بھی قبول ہوئے تو مسلمانوں نے بھی قبول ہو جائے ساجا جائے ایک دین بڑھاؤ. انہوں نے کہہ دیا انہیں بڑھا لیں گے. یعنی مطلب ہے دین بڑھایا جاندہ ہے. اللہ بڑھیا ہو دین بڑھایا نہیں جاندہ دین بڑھیا بڑھایا ہوندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بچوں کے نام؟ اے مولوی ہوندے نے اسی ہو جائے مولویاں دے نہیں واقف اسی اس عالم دین دا واقف ہم ہیں جن دا نام امام احمد رضا ہے. میرے امام احمد رضا نو ریاست نان پارا دے نواب نے آکھیا تیری قلم وچ احمد رضا بڑی پاور ہے تیرے لفظ بڑے نپے تلے تے سونے ہوندے نے. ایک جملہ میری شان وچ بھی نہ لکھدا میں انہاں مولویاں احمد رضا نال کیویں تول چھڈاں جنہاں 100 روپیہ دے کے بندے آندے 3 پیڑیاں جنت وچ گل تے تاں اتو ہلنے نہیں. تو سمجھ آئی پنڈاں نے سمجھ آئی اسی 100 روپیہ مولوی دینے ہیں تو نہ کہا نانی بھی جنت ہے دادی بھی جنت ہے پردادی بھی جنت ہے تو آندے جنہیں دلی گلال ہے جو میرے آکھیا جاندی ہے تو میں کیڑا اعتراض ہے. اور اسی 100 روپیہ دے کے 3 پیڑیاں جنت ہے گلا کے مولوی دا سر تاں چھڑنے ہیں. ساڈے کولوں بھی مولوی پائے جاندے ہیں جڑے ممبر تے بیٹھ کے حضور دی تعریف پہ کردے ہون تے جڑا 500 روپیہ چ دے وہ حضور دی تعریف سے چھڑ دے تے اودی لگ پوندے نے وسدا رہے تے جیوندا رہے. ایسے مولوی بھی پائے جاندے نے. لیکن جس عالم دین دی میں بات کر رہا نا میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے ریاست نان پارا انڈیا دی اندر ایک ریاست سی. انہوں نے کیا سی تہاڈی مسجد دا خرچہ تہاڈے مدرسے دا خرچہ علامہ صاحب تے تہاڈے گھر دا خرچہ اے میرے ذمہ آیا ایک صرف میری منقبت لکھ کیونکہ اس ویلے بادشاہ دی منقبت بندے اے جرم کوئی نہیں. حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور دے بادشاہ دی تعریف پوری کتاب لکھ ماری ہے. شیخ سادی شیرازی جڑے نے انہوں نے اس دا باقاعدہ نام لکھ کے تے وہ دی کتاب دی شان لکھی ہے. علماء لکھ دے سن اس دور دے انہوں دی تعریف قصیدے لکھ دیا ہے. لیکن احمد رضا ہے میں تے نہیں نا امام بنیا. انہوں نے فرمایا اسی اگے قلم بیچ چھٹی ہے مدینے والے آکے صرف پیار دے بولتے. اللہ اکبر فرمان کرو مدحائے اہل دول رضا پڑے اسی
بلا میں میری بلا. جڑے پنجابی جان دے بندے تھوان لطف ہونا ہے. میں ممبر تے بیٹھا میں یہ گل دی تشریح نہیں کر سکتا جڑی میں سمجھ چاہتی ہے. یہ تشریح میں تو نہیں ہوندی. آپ نے 2 باری فرمایا بلا. پڑے اس بلا میں میری بلا. ہن جنہاں نے سمجھ آوے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں. میں دس نہیں سکتا. میرے تے پابندی پابندی اس ممبر دے عزت ہی اس تو نہیں دس سکتا. نہیں تو میں بلا دا معنی کر دیندا وے احمد رضا کی بیان دین اس بادشاہ جی کو سمجھ آئیے. آپ فرماندے نے کرو مدحائے اہل دول رضا پڑے اسی بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارائنا نہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارائنا نہیں. اور مدنی دین بکاؤ نہیں. جنہیں نور جہاں کھیا ہے پتر ہٹا تے نہیں وکدے. تو لبدی پھرے بازار کڑے اے وکن آنے مولوی اور ہوتے نے. احمد رضا ورگے عاشق اور ہوتے نے. سمجھ آئی کوئی نہ. اے نور جہاں پاکستان دی ایک نور جہاں ہوئی ہے. وہ آندی آئی یہ پتر ہٹا تے پتہ نہیں وہ کیڑے پتران دی گل کر دی آئی. میں تے پہ کرنا نبی دیا پتران دی گل بائے وکن آلے نہیں. نہ نبی دے نوکر وکدے نے نہ نبی دے غلام وکدے نے. انہاں کوئی نہیں خرید سکتا کیونکہ اگے آمینہ دے لال اگے وکی ہوئے. ملا فیضی اور آنے جی دین بنایا تو دا نام رکھیا دین الہی. دین الہی جدو نہ نام رکھیا تو اللہ نے ایک ہستی دی ڈیوٹی لائی. رب لاندہ نے ڈیوٹیاں. اللہ نے ایک ہستی دی ڈیوٹی لائی اور اس ہستی دا نام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. جس کو خراج تحسین پیش کرنا اقبال فرماندے نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ گوالیار دی جیل چڑ گئے تے جیل دے اندر رہ کے بھی پرچم اچھا رکھے ہے. لیکن نبی علیہ السلام دے دین تے حرف نہیں آن دیتا. بادشاہ کوئی گل باقی رہے گا نیک چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تیرے لنگے لکھا بادشاہ آگے ٹر جانے پر نبی دا دین باقی رہے گا. پھر دور آیا ساٹھی کو. آج دا دور آیا. آج دے اکبر نے آج دے مغل نے آج دے مغلان دے جانشین نے آج دے بادشاہ نے پھر میرے نبی پاک سرکار دے دین نو بدلن دی کوشش کی تھی. اور آج دے مجدد الفسانی دے وارث پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. توجہ ہے کہ اور انہاں دا دھرنا اس وقت اسلام آباد دے اندر جاری ہے. او مغلیہ بادشاہ دے جانشین نے اسی مجدد الفسانی دے جانشین اسی احمد رضا دے نوکرا. انہاں اپنا کام کرن تو بعد نہیں آنا. اسی اپنی ڈیوٹی دین تو بعد نہیں آنا. تے سن کوئی جیلنا تو نہ ڈرائے. سنو ہے میرا فتوہ. میں مفتی نہیں لیکن میں فتوہ دے رہا. اس ایک فتوے دا میں قیامت والے دے گی ذمہ دار ہاں. جس بندے ہوتے اس گل کا پرچہ ہوئے کہ تو رسول اللہ دی عزت واسطے باہر نکلے وہ پرچہ سنبھال کے رکھے آجے FIR قبر اچ نار لے جائیں جدو فرشتے آن او پرچہ دکھا دیں جے تیرے دوجے عمل پوچھے ہونے تے میں رسول اللہ دی آل نہ سمجھ. چال لینو ایسے گل دے جھاڑ دے. توجہ نہیں کی تھی.
اگر فرشتے پوچھن تواڈے کولوں کہ کی لے کے آئے تے صرف ایک پرچہ پیش کر دی، تینوں اس سے ایک پرچے تے معافی ہوئے گی۔ تسی کی سمجھ دے ہو یہ کوئی چھوٹا جائیداد ہے حضور دے نام تے جیل جانا؟ اور جدے اتے حضور دے نام تے پرچہ ہو جائے اس اور منگنا کی ہے رب کو؟ حکومت سمجھ دیئے شاید ایک سیاسی کارکن نے بھئی دو دے روڑا پا کے پیچھا ٹر جانا نے، اے سیاسی کارکن نہیں ہے، محمد عربی دے غلام نے جنہاں بھوک تے پیاس تے موسم دی شدت کدی بھی اس گل تے مجبور نہیں کرے گی کہ پیچھے ہو جاؤ، تہاڈیاں گولیاں ختم ہو جان گیاں، عاشقاں دے سینے ختم نہیں ہو۔ میاں پرچے کسے گندے کام تو نہ ہو، انشاءاللہ رسول دے پیارے پرچے ہوندے رہا، کوئی چوری تے ڈکیٹی دا پرچہ تے نہیں نبھایا، نبی پاک سرکار دے عشق دا پرچہ ہونا ہون دیو۔ اللہ کریم توانو تے مینوں استقامت عطا فرمائے اور رسول اللہ واسطے ہر چیز قربان کرن دی سانو اللہ توفیق بخشے۔ اللہ ساڈا اور تہاڈا حامی و ناصر ہوئے، وما علینا۔